یہ ہے यूके में रहने वाली दो पाकिस्तानी बहनें जिनको अदालत ने उम्र कैद की सिर्फ इसलिए सजा सुनाई है कि इनके भाई ने किसी को मारा था और इन दो बहनों ने अपने भाई की मदद की थी यूके से फरार होने में। अब ये खबर तो ऑलरेडी कुछ साल पहले मीडिया में आ चुकी थी, लेकिन इन बहनों को अब सजा सुनाई गई है। ये है क्या वाकया, मैं जल्दी से आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। लेकिन इसके साथ एक और मैं खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे एक गरीब घराने का लड़का इटली पहुंचा 6 साल में, और जब इटली पहुंचा तो उससे क्या ऐसी गलतियां हुई कि उसको वहां पर डिटेन कर लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब उसको वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। उसकी गलतियां भी आपको बताएंगे। दोनों अहम खबरें हैं, दोनों ध्यान से और एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो दो यूके में रहने वाली बहनें हैं, इन्होंने आखिर में किया क्या था। तो ये जनाब इनका एक का नाम है हुस्ना खां, इसकी उम्र 29 साल, और दूसरी की है फराह खां और उसकी उम्र है 28 साल। ये मैनचेस्टर का इलाका है, मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने इनको सजा दी है। हुआ कुछ यूं था कि इनके भाई का नाम है ख्याम रशीद, और उसने कुछ साल पहले एक गाड़ी का ताकुब करते हुए, उसकी वजूहात क्या थी वो तो चलें बाद का मसला है, लेकिन मैं इसमें जल्दी से एक समरी बयान करूंगा। उसका ताकुब करते हुए उसमें एक लड़का था 18 साल, उसका नाम था कोलक्रिशा, और उसको इसने गोली मारी थी और वो जनाब जख्मों की ताब ना लाते हुए हस्पताल जाके दम तोड़ गया। ये जो ख्याम रशीद है वहां से भाग गया, इन दो बहनों का भाई। तो ये दोनों बहनें और भाई ये तीनों ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, तो इनके पास वहां की नेशनैलिटी थी। अब होता यह है कि जब ख्याम रशीद आके घर में बताता है कि मुझसे ये खून हो गया है, इनकी बहनें जो है ना वो उन्होंने चालाकी और होशियारी का मुजाहरा किया और फौरी तौर पर उन्होंने इसके लिए होटल बुकिंग की, गाड़ी रेंट पे ली ताकि फौरी तौर पर इसको यूके से फरार करवाया जाए। अब ये यूके के एयरपोर्ट से बचने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए, इन्होंने इंग्लिश चैनल जो है, जो टनल है वो इस्तेमाल की और वहां से इनको फ्रांस भिजवाया गया। फ्रांस ये बहनें भी साथ आई। उसके बाद ये फ्रांस से बेल्जियम चले गए और बेल्जियम से इन्होंने टिकट लेनी थी अपने भाई की वन वे पाकिस्तान के लिए। ये सारा कुछ कर रही थी ये हुस्ना खां और फराह खां। ख्याम रशीद इनके साथ था। अच्छा, ये जनाब वहां जब पहुंची तो इनके पास सफरी दस्तावेजात पूरी नहीं थी, कोई मसला था जिसकी वजह से वहां पर इसको एयरपोर्ट से उड़ने नहीं दिया गया बेल्जियम से पाकिस्तान के लिए। इतनी देर में इनका सॉफ्टवेयर सिस्टम एक ऐसा होता है कि उनका जो है ना वो पता चल गया। जब उन्होंने पुलिस ने इसको पकड़ा तो पता चला कि यूके से ये भागा हुआ आदमी है, इसने वहां पर मर्डर किया है। उसके बाद इसको जनाब उन्होंने पकड़ लिया यूके ने। ये जो बहनें हैं ना, इन्होंने जब इनको भी पकड़ा गया ना और इनकी हिस्ट्री सारी चेक की गई तो इन्होंने कहा कि हम अपने भाई की मदद के लिए नहीं आई, हम दोनों तो आई हैं छुट्टियां गुजारने के लिए बेल्जियम। लेकिन सारे एविडेंस जब मिले इनके भाई के कहाँ कहाँ वो ठहरा है, कहाँ कहाँ से उसने गाड़ी ली है, ये सारा कुछ जब उनके जनाब रिकॉर्ड में आ गया, पुलिस के रिकॉर्ड में, सारी मनसूबाबंदी इन बहनों ने कैसे की वो भी उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। और उसके बाद फिर जनाब इनको एम्स्टरडैम से पकड़ा और यूके ले जाया गया। तहकीकात के दौरान बहनों ने मौक़िफ़, जैसा मैंने पहले बताया, कि इख्तियार किया कि हम तो वहाँ घूमने फिरने गई थी, लेकिन ऐसा साबित नहीं हो सका। बहरहाल इन दोनों बहनों और भाई ख्याम को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये जनाब वाकया थोड़ा सा पुराना, लेकिन इसकी अपडेट आपके साथ शेयर की है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी समराइज किया है। बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं बनाई कि वजूहात क्या बनी थी, वो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि दूसरी खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि समटाइम ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बंदा मंजिल तक पहुँच भी जाता है, यानी कि मंजिल कोई भी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पहुँचने के बाद इस चीज़ की गारंटी है कि अब आपको कोई यहाँ से ना तो निकाल सकता है, ना ही आप पर कभी कोई बुरा वक्त आ सकता है, ऐसा नहीं है। इसी तरह का एक अब्दुल्ला नामी लड़का जो कि इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, उनके पास एक 5-6 मरले का प्लॉट था। उन्होंने जनाब वो, अच्छा ये प्लॉट किसी सोसाइटी में नहीं था, ये जिस तरह देहात में जगह होती है, गुजरात का इलाका, वहां से इसका ताल्लुक था। उन्होंने जैसे कैसे भी है एजेंट को पैसे दिए आज से 6 साल पहले, और सोचा ये कि लड़का बाहर जाएगा, पैसे कमाएगा,
نہ صرف ہم قرضہ اتار دیں گے جو کہ تھوڑے بہت ہم نے لیے بھی ہیں، کچھ پلاٹ کے پیسے ہیں، کچھ پیسے جو ہے نا وہ ادھار لیے ہیں، بلکہ یہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے جائے گا. اس کے بعد پھر ان کی جو 3 جوان بہنیں ان کی شادی کی جائے گی. یہ یونان چلا گیا. یونان اس نے کافی عرصہ گزارا. وہاں بھی اس نے پیسے کمانے کی کوشش کی لیکن زیادہ پیسے نہیں کما سکا. اس کے پاس پیپرز نہیں تھے. اچھا وہاں پر رہنے کے ساتھ ہی جناب اس کو جو ہے نا وہ جنون تھا کہ میں آگے جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں. اٹلی اس کی منزل تھی. چلا گیا پچھلے سال یہ اٹلی. اٹلی پہنچ گیا. ڈنکی لگا کے یونان سے اٹلی کی اور پہنچ گیا. جیسے بھی اب پہنچ گیا وہاں جا کے ازیل کی، اسائلم کیا. اسائلم 3 مہینے کے اندر اڑ گیا. جیسے بھی ہے اب اس کی کوشش تھی کہ میں کسی طریقے سے لیگل ہو جاؤں یا پھر وقت کا انتظار کروں، کیونکہ اٹلی کی امیگریشن جو ہے نا، جو لوگ اٹلی میں رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کبھی کبھی کھلتی رہتی ہے، یا اسپانسر یا کسی بھی طریقے سے پیپر بن جاتے ہیں. یورپ کے دوسرے ملکوں کی نسبت جو اٹلی کے پیپر ہیں نا وہ لوگوں کے پاس تھوڑے زیادہ ہیں. فرانس کے مشکل ہیں، جرمنی کے مشکل ہیں. تو پرتگال کا تو ویسے ہی اب سسٹم تھوڑا انہوں نے چینج کر دیا، لیکن پرتگال کے بھی ایزی تھے، اب نہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسپین کی باری ہے. یہ لڑکا وہاں پہ چلا گیا اور اس نے جو ہے نا یہ تھوڑا سا دل کا کچا تھا. اس نے تمام باتیں ہر ایک کو بتاتا رہا کہ ایسے پاجی انجوائے میرے پاس یہ ہے، میں ڈنکی لا کے کیسے آیا. مطلب کہ یہ ہر چیز جو ہے نا کوئی بھی دل میں نہیں رکھتا تھا، کوئی بھی راز بید. اچھا اس سے نا کچھ دوستوں نے پیسے لینے شروع کر دیے اور ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا واپس کر دیں گے. اچھا جب یہ کبھی ان سے مانگتا تو وہ کہتے کہ پاجی تینوں ڈپورٹ کروا دینا جو پیسے تو نہ لے آتے. یہ ایک ایسا اس کے پاس آ گیا ویک پوائنٹ کہ جس کی وجہ سے یہ بیچارہ جو بھی پیسے کماتا لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کے پیچھے والے لوگ ہیں نا وہ بھی کوئی تگڑے نہیں ہیں. اچھا یورپ والے جو باہر کے ملکوں میں لوگ ہیں نا، میں ایک چیز وہ تو جانتے ہیں نا، میں ویسے ایک جنرل بات کرنے لگا ہوں کہ وہاں پر جب بتاتے ہیں نا لوگ جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ایسے جس طرح فخری انداز نہ کہہ دینے کہ پا جی ساڈے یار دوست نے کن ٹوٹے نے، انہوں نے اتوں فون کریے بندہ چک لین گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یورپ میں لوگ ان کے ساتھی ہیں نا وہ ڈرتے رہیں کہ یار اگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ کیا نا تو یہ پاکستان میں ہمارے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہ کر دے. یعنی کہ ایسے خام خواہ دادا گیری جو ہے نا اتنے شو کر دیتے ہیں. لیکن جو ایسی چلاکیاں نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی تو بڑے شریف ابا میرا دیہڑی لاندہ ہے، اماں مر گئی، یہ وہ ایسی کرتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جناب لوٹو کھاؤ پیو، اس کے پیچھے کوئی نہیں پہنچنے والا. یہی ایسا ہی ہوتا رہا. اس نے کافی ادھار دے دیا. گھر بہنوں کی شادی ایک بھی ابھی نہیں ہوئی تھی اور کسی کی 30 سال عمر، کسی کی 28 سال، کسی کی 26 سال، اس کی بھی جناب کو 25 سال عمر تھی. اس سے چھوٹا بھی ایک بھائی تھا. یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ چلتا رہا اور بالآخر اس کو ایک دن جان بوجھ کر ٹرین اسٹیشن پر سفر کر رہا تھا. وہاں پر پولیس تھی اور ان کے دوستوں نے تھوڑا پہلے آ کے بتایا کہ یہاں سے ایک نوجوان آئے گا، اس کے پاس پیپرز نہیں ہیں، جنہوں نے قرض اس کا واپس کرنا تھا. اور ایسا مذاق کیا. اب مذاق بیسیکلی تو اپنی طرف سے یہ مذاق کر رہے تھے لیکن دل سے یہ ایسا مذاق نہیں تھا. یہ اس کو بہرحال جان چھڑانا چاہتے تھے. جو ہی پچھلی ٹرین جو میٹرو چلتی ہے اس سے یہ اسٹیشن سے باہر آ رہا تھا تو انہوں نے پولیس کو جناب بتا دیا کہ ہم سامنے نہیں آنا چاہتے، آپ اس سے پیپر پتہ کر لیں. انہوں نے اس کو روک لیا. ایک تو اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا، ایک تو وہ ریزن بن گئی. پھر انہوں نے کہا اس کی آئی ڈی چیک کی، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا. وہ اس کو پکڑ کے لے گئے. اور پھر بدقسمتی دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کو پتا تھا، کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں گیا. اور جب تک مجھے یہ انفارمیشن دی گئی مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈیپورٹ کر دیا ہوگا یا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ بندہ ایک تو بے ٹکٹ پکڑا گیا، دوسرا اس کے پاس کوئی بھی پیپر نہیں تھا، تیسرا وہ کام کر رہا تھا. بغیر پیپروں کے باہر کام کرنا جرم سمجھا جاتا ہے. ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ بغیر پیپروں کے کیش ان ہینڈ پہ جاب کرتے ہیں، آپ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے تو گورنمنٹ کو تو غصہ آتا ہے کہ بھائی تو کام کر رہا ہے، روزی روٹی کما رہا ہے، سانو ٹیکس نہیں دے رہا. اور ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کو ٹیکس پہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس ساری سچویشن میں ایک چیز جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی دل کی بات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کبھی بھی اپنا ویک پوائنٹ کسی کے سامنے پیش نہ کریں. آپ اپنے آپ کو مسکین ظاہر مت کریں. مسکین ظاہر کرتے وقت آپ سے ہمدردی کریں گے لوگ وقتی طور پر، آپ سے محبت کریں گے وقتی طور پر کہ جی ماڑے گھر دا منڈا آ گیا، کوئی گل نہیں شیرا اسی تیرے نال ہاں، یہ وقتی ہوگا. بعد میں آپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اپنے آپ کو ڈی گریڈ مت کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکول انسان پیدا کیا ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں ایسا لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ جی میں بڑا مسکین ہوں، اسی بڑے غریب ہاں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولیں یا اگر آپ غریب ہیں تو آپ کہیں جناب میں 30 مار خواہ ہوں. بھائی کچھ بھی نہ کہیں، اپنی بات، اپنی خوشی
رازداری میں رکھیں. اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی خوشی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. پہلے تو لوگ بڑے ہنس کے آپ کے ساتھ وہ خوشیاں شیئر کریں گے، لیکن بعد میں ہی آپ کا وہ توا لگائیں گے اور وہ آپ کے خلاف پلاننگ شروع کر دیں گے کہ یار جمعہ 4 دن ہویا یہ پیپر بھی بن گئے نے، یہ دس نہیں آیا کی ہوں. یعنی کہ ہر چیز میں حسد بغض ہوتا ہے. ہر ایک کی بات میں نہیں کر رہا. بڑے بڑے اچھے لوگ باہر کے ملکوں میں اور بڑے کوآپریٹو ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں دوستوں جو مجبوریوں سے کھیلتے ہیں، جو اگلے کی ویک پوائنٹ سے جو ہے نا وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اگلے بندے کو وہاں پھینکتے ہیں کہ جہاں سے وہ واپس بھی نہیں آ سکتا. باہر جانا بڑا مشکل ہے اور اب تو ناممکن ہو چکا ہے، ڈنکی ہے. لیکن جو لوگ گئے ہیں اگر ان کے پیپر نہیں بنے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر آپ کو کہے کوئی لڑکا کہ میں آپ کو پکڑوا دوں گا تو کیسا لگے گا. آف کورس غصہ آئے گا، پریشانی ہوگی کہ یار پاکستان ٹوٹ گیا تو جا کرنا کی ہے. سمجھ آ گئی نا. ہم تو یہی کہیں گے کہ اپنے بید، اپنی ساری خوشیاں، اپنا سارا جو ہے نا وہ اتنی بھی انفارمیشن شیئر کریں جس کی ضرورت ہے. خواہ رات کو بہ کے جدو چولوں کی پلیٹ نال کھانی ہے، جدو شیئرنگ سارے بیٹھے ہوتے ہیں کام تو آ کے تو اتنے پھر جناب ود تو ود اپنی ڈھیڑ دیاں گلاں دسنیاں نہ کیا کریں. باقی آپ کی مرضی ہے. ہمارا کام تھا اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا. ویڈیو میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میری بات سے کس قدر آپ ایگری ہیں. آپ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.